آج جو خدا کا کلام ہم سنیں گے اس کا مضمون ہے، آج کا موضوع ہے چرچ کلیسیا مسیح کا بدن ہے۔ چرچ کلیسیا مسیح کا بدن ہے۔ آئیے میرے ساتھ خدا کے کلام کو کھولیں۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 12واں باب اور اس کی 27ویں آیت سے لے کر ہم 31ویں آیت تک پڑھیں گے۔ پہلا کرنتھیوں صفحہ نمبر 201 پورا 200۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 12 باب اس کی 27ویں آیت سے 31 آیت تک پڑھیں گے۔ میں آپ کی رہنمائی کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ کلام حق میں لکھا ہے، پہلا کرنتھیوں ہے، اسی طرح تم مل کر مسیح کا بدن ہو اور فردن فردن اعضاء، اور خدا نے کلیسیا میں الگ الگ شخص مقرر کیے، پہلے رسول، دوسرے نبی، تیسرے استاد، پھر معجزہ دکھانے والے، پھر شفا دینے والے، مددگار، منتظم، طرح طرح کی زبانیں بولنے والے۔ کیا سب رسول ہیں؟ کیا سب نبی ہیں؟ کیا سب استاد ہیں؟ کیا سب معجزہ دکھانے والے ہیں؟ کیا سب کو شفا دینے کی قوت عنایت ہوئی؟ کیا سب طرح طرح کی زبانیں بولتے ہیں؟ کیا سب ترجمہ کرتے ہیں؟ تم میں بڑی سے بڑی نعمتوں کی آرزو رکھو، لیکن اور بھی سب سے عمدہ طریقہ میں تمہیں بتاتا ہوں، اور وہ ہے محبت۔ کلام حق کا پڑھا سنا جانا ہمارے لیے باعث سے برکت ہو، آمین۔ اس سے پہلے کہ ہم کلام مقدس کی تشریح میں جائیں، میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج خدا کی خادمہ نے میٹنگ پرزائڈ کی، ہمارے مہمان آئے، والد صاحب ان کے ساتھ سارے گیسٹ آئے، انہوں نے اچھی پرستش کی، کوائر نے پرستش کی، بیٹیوں نے یہ خوبصورت چرچ سجایا۔ میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں، زوردار تعلیم جائیں گے خدا کی خادمہ کے لیے، گیسٹ کے لیے، کوائر کے لیے اور بیٹیوں کے لیے۔ خدا نے آپ کو برکت دے، آپ اسی طرح خدا کے جلال میں بڑھتے رہیں، آمین۔ میں بات کر رہا تھا کہ چرچ کلیسیا مسیح کا بدن ہے، اور خدا کا بندہ پالوس رسول، جسے رسول اعظم کہتے ہیں، اور وہ کہتا ہے اس طرح تم مل کر مسیح کا بدن ہو اور فردن فردن اس کے اعضاء۔ کلام حق یوحنا کی انجیل میں 15 باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، تم میری ڈالیاں ہو۔ جس طرح انگور کی حقیقی درخت کی ڈالی ہے، فردن فردن ہم سب انگور کی ایک ڈالی ہے، ایک شاخ ہے، اسی طرح پالوس رسول خدا کا بندہ کہتا ہے کہ ہم مسیح کا بدن ہے، فردن فردن اس کے ایک ایک اعضاء ہے، اور خدا نے کلیسیا میں الگ الگ شخص مقرر کیے ہوئے ہیں۔ کسی کو رسول بنایا، کسی کو نبی بنایا، کسی کو شفا دینے کی توفیق ہے، کچھ معجزہ دکھاتے ہیں، کچھ غیر زبانیں بولتے ہیں، اور کچھ غیر زبانوں کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اور خدا کا بندہ پالوس اس بات کو تصدیق کرتا ہے، اس بات کا خلاصہ کرتا ہے اور اسے کھولتا ہے کہ ہم مسیح کا بدن ہیں، مسیح کے بدن کے اعضاء ہیں۔ اور اگر ہم 12ویں باب کی ہم 14ویں آیت کا مطالعہ کریں تو ادھر لکھا ہے کیونکہ جس طرح بدن ایک ہے اس کے اعضاء بہت سے ہیں، اور بدن کے سب اعضاء کو بہت سے ہیں، مگر وہ مل کر ایک ہی بدن ہے۔ اس طرح مسیح بھی ہے، یعنی کہ اگر بدن کے اعضاء بہت زیادہ ہیں، دیکھیں کان ہے، آنکھ ہے، ناک ہے، ہاتھ ہے، انگلیاں ہیں، پاؤں ہیں، یہ بہت سے اعضاء ہیں ہمارے بدن کے۔ اسی طرح خدا کا بندہ کہنا چاہتا ہے کہ ہم سب مل کر ہم مسیح کا بدن بنتے ہیں، اور مسیح کا بدن اگر اس میں سے آنکھ نکال دی جائے یا ہاتھ کا
مسیح کا بدن مکمل ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ ہر اعضاء کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے، اس بات کو سمجھیے گا۔ اگر آنکھ کہے کہ مجھے کان کی ضرورت نہیں یا مجھے ہاتھ کی ضرورت نہیں، میں اس کی محتاج نہیں، آنکھ کہے کہ میں ہاتھ کی محتاج ہی نہیں، مجھے ہاتھ کی ضرورت نہیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت ہی منفی بات ہے۔ ہر اعضاء کو، ہمارے جسم کے ہر اعضاء کو دوسرے اعضاء کی ضرورت ہے۔ اگر پاؤں نہیں تو ہم کیسے چل سکیں گے؟ اگر آنکھ نہیں تو ہم کیسے دیکھ سکیں گے؟ اگر کان نہیں ہے تو ہم کیسے سن سکیں گے؟ خدا نے ہمارے بدن کو بڑے سوچ سمجھ کے بنایا ہے، اور اسی کی مثال، اسی کی تمثیل ہمارے مسیح کی دی ہے کہ مسیح بدن کیسے بنتا ہے، مسیح کلیسیا کیسے بنتی ہے۔ ہم سب مل کر ایک کلیسیا بنتی ہے، اور چرچ کلیسیا مسیح کا بدن ہے۔ اور آگے لکھا ہے کیونکہ ہم سب نے، خواہ یہودی ہیں خواہ یونانی، خواہ غلام خواہ آزاد، ایک ہی روح کے وسیلے سے ایک ہی بدن ہونے کے لیے بپتسمہ لیا ہے، اور سب کو ایک ہی روح پایا ہے۔ میرے عزیزوں، چاہے ہم یہودی ہیں، چاہے یونانی، چاہے آزاد، چاہے غلام، اس کی کوئی ہم اس کو لیتے نہیں ہے کہ وہ تو آزاد ہے میں تو غلام ہوں، وہ تو بڑی قوم ہے، یہودی وہ تو اتم قوم ہے، میں تو یونانی ہوں، میں تو یہودی ہوں۔ اس کی ممامت نہیں ہے، اس کی کوئی جو ہے، اس کی کوئی منفی بات نہیں ہم سوچ سکتے، بلکہ خدا یسوع مسیح نے سبھی کو ایک کیا ہے، ایک کلیسیا بنائی ہے، اور ہم سب نے خدا یسوع مسیح کے نام سے، باپ بیٹے اور روح القدس کے نام سے ہم نے بپتسمہ لیا ہے، اور روح بھی ایک ہی ہے جو ہم سب نے پایا ہے۔ اس لیے خدا کا بندہ وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ ہم سب کلیسیا جو خداوند کا بدن ہے ایک ہے، چنانچہ بدن ایک ہی عضو نہیں بلکہ بہت ہیں۔ اگر پاؤں کہے چونکہ میں ہاتھ نہیں اس لیے بدن کا نہیں، تو وہ اس بات سے بدن سے خارج تو نہیں۔ اگر کان کہے چونکہ میں آنکھ نہیں اس لیے بدن کا نہیں، تو وہ اس بات سے بدن سے خارج تو نہیں۔ اگر سارا بدن آنکھ ہی ہوتا تو سننا کہاں ہوتا؟ اگر سننا ہی ہوتا تو سونگنا کہاں ہوتا؟ مگر فی الواقعہ خدا نے ہر ایک عضو کو ایک بدن میں اپنی مرضی کے موافق رکھا ہے۔ اگر وہ سب ایک ہی عضو ہوتے تو بدن کہاں ہوتا؟ مگر اب اعضاء تو بہت سے ہیں لیکن بدن ایک ہے۔ بس آنکھ ہاتھ سے نہیں کہہ سکتی کہ میں تیری محتاج نہیں، اور نہ سر پاؤں سے کہہ سکتا ہے کہ میں تیرا محتاج نہیں، بلکہ بدن کے دو اعضاء جو اوروں سے کمزور ہوتے ہیں وہ بہت ہی ضروری ہیں۔ کمزور اعضاء کون سے ہیں بدن کے؟ کمزور اعضاء، آنکھ سب سے کمزور ہے۔ ذرا بھی اس کے اندر ایک ذرہ بھی مٹی یا بال، کوئی کنکر پڑ جائے تو پورے بدن کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے، اس لیے خدا کا بندہ کہتا ہے کہ جو بدن کے کمزور اعضاء ہیں وہ سب سے ضروری ہیں، وہ بہت ہی قیمتی اعضاء ہیں۔ اگر کلیسیا میں صفائی کرنے والا، دلیے بچھانے والا، سیٹنگ کرنے والا، منتظم، اس کو ہم کمزور مانیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب سے ضروری ہے۔ ہاللیلویہ۔ وہ پاسٹر، وہ ایلڈرز، مبشر، کوائر سے بھی وہ بہت ضروری اعضاء ہے۔ بھئی آپ کے آنے سے اگر سیٹنگ نہ ہوتی، چیئرز یا کرسی یا پنکھے یا کنات وغیرہ نہ لگائی جاتی تو آپ کیسے بیٹھ سکتے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو بدن کا اعضاء ہے وہ بہت ہی ضروری ہے۔ وہ کمزور تو نظر آتا ہے کہ منتظم شاید اس کی کوئی قدر نہیں، لیکن خداوند کہتا ہے، ہمارا مسیح کہتا ہے کہ اس کی قدر سب سے زیادہ ہے۔ آنکھ جب کہ کمزور ہے وہ بہت ہی ضروری ہے کیونکہ وہ جہان کو دیکھتی ہے۔
हालेलुया। और कलाम हक में आगे लिखा है, बदन के दो अज़ा जिन्हें हम औरों की निस्बत ज़लील जानते हैं, इन्हीं को ज़्यादा इज्जत देते हैं। हमारे नाज़ेबा अज़ा बहुत ज़ेबा हो जाते हैं, हालांकि हमारे अज़ेबा अज़ा मुताज नहीं, मगर खुदा ने बदन को इस तरह मरकब किया है कि जो उज़्व मुहताज है उसको ज़्यादा इज्जत दी जाए, ताकि बदन में तफरका ना पड़े, बल्कि अज़ा एक दूसरे के बराबर फिक्र रखें। हालेलुया। हम जब कलीसिया मसीह का बदन है तो हमारे अंदर, हमारी जिंदगी के अंदर, हमारी कलीसिया के अंदर तफरका ना हो। खुदा का बंदा ये कहना चाहता है, हम एक दूसरे की मुखालफत ना करें कि मुझे तो सीट नहीं मिली, उसे सीट मिल गई है। मुखादमों को अच्छी सीटें आगे दी जाती है, उनके लिए पानी का इंतजाम दिया जाता है, और कलीसिया उनकी आगे पीछे होती है, मुझे क्यों नहीं, मैं भी चर्च का काम करता हूँ। तो खुदा का बंदा क्या कहता है कि आपस में तफरका ना पड़े, क्योंकि तुम सब मिलकर एक मसीह का बदन बनते हो। जिसको खुदा इज्जत देता है उसकी इज्जत कीजिएगा। हालेलुया। कलाम हक में लिखा है कि खादम दो चंग इज्जत के लायक जाने जाए। ये खुदा हमारा फरमाता है। अगर खुदा हमें इज्जत देता है तो कलीसिया को भी करनी चाहिए। हम सब मिलकर मसीह का बदन बनते हैं, तो मसीह का बदन क्या नापाक है, नापाक, बल्कि पकीज़ा बदन मसीह का बदन होता है। अगर उसमें गुनाह है, अगर उसमें खता है, कमजोरी, तो मेरे अज़ीज़ो फिर वो पूरे जिस्म को दर्द देता है। अगर कान में दर्द हो रही है, क्या सारी रात आप सो सकेंगे? बहुत मुश्किल। आपका सारा बदन तकलीफ में होगा, आप दर्द से काहेंगे, आहें भरेंगे, काश मेरा ये कान ठीक हो जाए, मेरी दर्द। अगर दाढ़ के अंदर, ताद के अंदर दर्द है, क्या आप सो सकेंगे? क्या आप बैठ सकेंगे? आपको ना नींद आएगी, ना बैठ सकेंगे, ना लेट सकेंगे। एक अज़ा की वजह से पूरा बदन तकलीफ में होता है। मेरे अज़ीज़ों, अगर हम कलीसिया मसीह का बदन है तो हमारी कलीसिया के अंदर एक शख्स भूखा है, तकलीफ में है, बीमार है, तो क्या कलीसिया बाकी जो बदन के अज़ा है क्या वो सुकून से बैठे? हरगिज़ नहीं। यह आपको समझाना चाहता हूँ। अगर ये हम एक शख्स, एक खानदान के अंदर गुर्बत है, मसाइल चल रहे हैं, ये मेरे लिए और आप सभी के लिए कलाम है, हमें उसकी फिक्र करना है। हालेलुया। क्योंकि वो तो बदन जो है, बदन का अज़ा दर्द से करा रहा है, तो हम अच्छे मज़े ले रहे हैं, हम खा पी रहे हैं, सुख पा रहे हैं, लेकिन हमारे बदन का एक अज़ा तकलीफ में है। हमें उसकी फिक्र करना है, उसके घर जाना है, उसकी खबरगिरी करनी है कि मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। अगर आप पैसा नहीं दे सकते, कुछ कर नहीं सकते, खाना नहीं दे सकते, आप उसके लिए दुआ तो कर सकते हैं। आमीन। आप उसके लिए दुआ कर सकते हैं, क्योंकि दुआ आसमान की कुंजी है, आसमान को खोल देती है, और फिर खुदावन हमें बरकत देता है। हालेलुया। और खुदा का बंदा पौलुस कहता है कि सबसे उम्दा तरीका मैं तुमको बताता हूँ कलीसिया को जोड़ने का, कलीसिया को इकट्ठे रखने का, और वो है मोहब्बत। हालेलुया। अगर हम कलीसिया मसीह का बदन है तो हमारी जिंदगी में मोहब्बत होनी चाहिए। मोहब्बत की डेफिनेशन उसने की है, मोहब्बत की तारीफ उसने बड़ी वजाहत के साथ की है कि अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की ज़बानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल और झनझनाती जांच हूं। अगर खुदा मुझे बड़ी बड़ी नबूवत दे, अगर खुदा मुझे बहुत सी नेमतों से असेर आसूदा करे, लेकिन मेरी जिंदगी में मोहब्बत नहीं है, मैं अपनी कलीसिया से प्यार नहीं करता, मैं अपनी कलीसिया के दूसरे शख्स से नाराज हूं, मैं उससे बोलना नहीं चाहता, मेरे अंदर मोहब्बत नहीं है, तो फिर उस नबूवत का क्या फायदा? खुदा के भेदों का जो खुदा ने आपको दिए
خدا کا بندہ کیا کہتا ہے؟ پلوس کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ ٹھنٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی چانچ ہے۔ ٹھنٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی چانچ کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ وہ برتن جو ہے اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، خالی برتن جو ہے اس کی بڑی آواز ہوتی ہے، لیکن اسی برتن کو اگر پانی سے بھر دے، کسی اور چیز سے، لیکوڈ چیز سے بھر دے، تو وہی برتن اس کی آواز نہیں آئے گی۔ جو یہ چانچ جو بجاتے ہیں، کھنجری، اس کے اندر کچھ ہے؟ خالی ہے، اس لیے یہ بڑی شور کرتی ہے، اس کی بڑی آواز ہے۔ اور جس شخص کے اندر محبت نہیں ہے وہ بھی بڑا شور کرتا ہے، لیکن جو محبت سے بھرے ہوتے ہیں وہ بڑے صابر ہوتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ کلام حق میں محبت کے بارے میں آگے لکھا ہے کہ محبت صابر ہے، مہربان ہے، محبت حسد نہیں کرتی، محبت شیخی نہیں مارتی، پھولتی بھی نہیں، نازیبا کام نہیں کرتی، اپنی بہتری نہیں چاہتی، جھنجھلاتی بھی نہیں، بدگمانی بھی نہیں کرتی، بدکاری سے خوش نہیں ہوتی، سب کچھ یقین کرتی ہے، سب باتوں کی امید رکھتی ہے، سب باتوں کی برداشت کرتی ہے۔ میرے عزیزوں، محبت یہ ہے، محبت سب کچھ سہ لیتی ہے۔ یعنی اگر ہماری زندگی میں محبت ہے تو ہم دوسروں کی بات سہ لیں گے۔ اگر کوئی ہمیں بات کرے، سخت بات کرے، کڑوی بات کرے، تو بھی ہمیں اس بات کو سہ لینا ہے، کیونکہ ہماری زندگی میں محبت ہے۔ محبت سب کچھ سہ لیتی ہے، سب کچھ برداشت کرتی ہے، کیونکہ وہ صابر ہے، وہ تو مہربان ہے، وہ دوسروں پہ مہربانی کرتی ہے، حسد نہیں کرتی، نازیبا بھی کام نہیں کرتی، نہ جھنجھلاتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، محبت کو اپنی زندگی میں لیجئے گا۔ محبت کون ہے؟ محبت ہمارا خدا ہے۔ ہاللیلویا۔ یوحنا رسول اسے محبت کا رسول کہتے ہیں، وہ کہتا ہے محبت ہی خدا ہے، اسی کا نام محبت ہے۔ اس کو اپنی زندگی میں لیجئے، محبت اپنے دل میں، دل کی تختیوں میں اس محبت کو لکھ لیں، اس کو بسیرا کریں، تاکہ آپ ایک دوسرے سے پیار کریں۔ خداوند کا شکر ہے کہ ہماری کلیسیا میں محبت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ایک دوسرے سے ناراض نہیں۔ ایسا ہے؟ ہماری کلیسیا میں کوئی ناراض تو نہیں ایک دوسرے سے؟ نہیں ہے، مجھے پتا ہے، کیونکہ میں اس کلیسیا کا چرواہا ہوں، اور میں نے اس کلیسیا کو باندھا ہوا ہے محبت سے۔ اگر کوئی ناراض بھی ہوتا ہے تو میں صلح کرواتا ہوں، اور کلام حق میں لکھا ہے کہ جو صلح کراتا ہے وہ خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اگر آپ کے خاندان میں اگر کوئی ناراض ہے، کوئی بچہ یا بیٹی یا بیٹا، تو میرے عزیزوں، آپ اس سے محبت کریں، اس سے صلح کریں، کیونکہ کلیسیا کا یہی درس ہے، اور مسیح خداوند بھی ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کریں، پھر ہی ہم مسیح کا بدن بن جائیں گے، پھر ہی ہم کلیسیا کہلائیں گے۔ خداوند آپ سے پیار کرتا ہے، اور وہ یہی چاہتا ہے کہ ہم اس کے جلال میں بڑھیں، اس کی حضوری میں بڑھیں، اس کی قدرت میں بڑھیں، اس کے عرفان میں بڑھیں، اس کے کلام میں، اس کے بھیدوں میں، اس کے مکاشفات میں ہم بڑھتے جائیں۔ اور میں ایک دفعہ کلام سنا رہا تھا، اور اس کلام کا مضمون تھا کہ ہم پیدا ہی کامیابی کے لیے ہوئے، نہ کہ ناکامی کے لیے۔ یہ میرا موضوع ہے۔ آج بھی میں آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ خدا نے ہمیں کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے، نہ کہ ناکامی کے لیے۔ خدا نے ہمیں ترقی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور جب خدا نے آدم کو بنایا، کیا خدا نے اسے غم دیے تھے؟ کیا خدا نے اسے بیماری دی، دکھ دیے، غربت دی، تکلیف دی؟ ہرگز نہیں۔ خدا نے اسے کامل بنایا تھا۔ میرے عزیزوں، انسان نے، آدم نے خود ہی اپنے غموں کو خریدا ہے۔ خدا نہیں چاہتا کہ ہم بیمار رہیں، ہمارے گھر میں کچن میں پرابلم ہو، ہمارے گھر میں افلاس ہو، ہمارے گھر میں ٹینشن ہو، ہمارے گھر میں بیماری ہو۔ خدا ہرگز نہیں چاہتا۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہمارے گھر میں شادمانی ہو، ہمارے گھر میں خوشی ہو، اطمینان، تسلی کا وہ سرچشمہ ہے، اور وہ یہی چاہتا ہے کہ میرے لوگ تسلی پائیں۔
इत्मीनान पाए, मोहब्बत पाए। वो हमें बढ़ाना चाहता है, वो कलीसिया को बढ़ाना चाहता है, वो गैदरिंग और ज़्यादा गैदरिंग करना चाहता है। कलीसिया का बदन जब बढ़ रहा होता है तो मसीह खुदावंद खुश हो रहा होता है। हालेलुया। मैं खुदावंद का नहायत शुक्रगुजार हूँ कि आज हमारी कलीसिया तकरीबन 100 के लगभग है। हालेलुया। इससे भी ज़्यादा हमारी कलीसिया है, लेकिन आज वो भी नहीं आए। मैं फिर भी खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि आप सब आए। खुदा की खादमा बहनों की मीटिंग करवाती है और बड़ी मेहनत करती है, दरवाज़ों को नॉक करती है और लोगों को घेर घेर के चर्च में लाने की कोशिश करती है, और आज उसकी मेहनत का ये सिला है। हालेलुया। हम दोनों विजिटेशन शाम को करते हैं, कभी कुताही नहीं करते। बारिश हो, कोई भी मसला हो, फिर भी हम जाते हैं। पिछले अयाम में खुदा की खादमा मेरे साथ थी। किसी शख्स ने, किसी फैमिली ने हमें दावत दी एलडी क्वार्टर में, तो बारिश होना शुरू हो गई, बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी, लेकिन हम रेडी थे। हम खुदा के कलाम के लिए, मनाती के लिए रेडी थे, तैयार थे। बाइक भी बाहर खड़ी कर दी, लेकिन बारिश हो रही थी। और उस शख्स का जिसने हमें बुलाया था फ़ोन आया। मैंने कहा भी हम रेडी, हम ज़रूर आएंगे, बारिश में भी आएंगे, आप परेशान हो। तो ये मैं अपनी बढ़ोतरी नहीं कर रहा, खुदा के जलाल के लिए बात कर रहा हूँ। उस बारिश में भी हम गए थे और वो नहायत खुश हुए। और वो कहने लगे हमने खाना बनाया था भाई साहब, तो हम परेशान हो गए कि शायद भाई साहब आज ना आते, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे अज़ीज़ों, खुदा हमारी मेहनत का सिला ज़रूर देता है। हालेलुया। आप हमारी मोहब्बत से खींचे चले आते हैं, हम दिल से आपसे प्यार करते हैं। ये कोई फर्जी गर्जी मोहब्बत नहीं करते, बल्कि जो मसीह खुदावंद ने मोहब्बत दी है वही आपके साथ हम शेयर करते हैं। हम आपके दरमियान मोहब्बत को बांटते हैं। आपके लिए भी मैसेज है कि आप एक दूसरे से मोहब्बत को बांटें। मेरा काम नहीं है, आप सभी का काम है कि हमारा जो चर्च है, कलीसिया जो है, मसीह का बदन वो बढ़ता जाए, वो फूलता जाए। खुदा